13 شعبان ہفتے کے دن عرش کو ہلا دینے والی یہ دعا چلتے پھرتے 11 بار پڑھ لو۔ شام سے پہلے 1200 کروڑ ملیں گے اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ غربت، تنگ دستی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ گھر، گاڑی، بنگلہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ یہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی اسے صبح کو پڑھتا ہے تو فرشتہ دن بھر اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر رات کو پڑھتا ہے تو ساری رات اس کی حفاظت ہوگی۔ یہ خاندان کے تمام اندرونی امن کو برقرار رکھتی ہے اور ایک دوسرے کے تنازعات کو بھی دور کرتی ہے۔ یہ صورت ہر شخص کو مالا مال کر دیتی ہے۔ یہ قرآن کی وہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے۔ یہ صورت اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ صورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے۔ زندگی کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، ماہ شعبان اللہ کا پیارا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں کم از کم ایک بار اس صورت کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ آپ پر اللہ راضی ہوگا۔ جس پر اللہ راضی ہو گیا اسے دنیا کی ہر چیز مل گئی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، 13 شعبان ہفتے کے دن اس تسبیح کو، اس سورت کو 100 بار ضرور پڑھیے گا۔ 100 بار پڑھنے سے آپ کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 1200 کروڑ آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر ان دنوں میں آپ اللہ تعالیٰ کے برکت ناموں اور قرآن مجید کی طاقتور صورتوں کے وظائف پڑھتے ہیں تو اس دن کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں رزق نہیں ہے، غربت ہی غربت ہے، رشتہ دار آپ کو تانے دیتے ہیں، سب آپ سے منہ موڑ گئے ہیں، آپ کی بیٹیاں جوان ہیں اور آپ ان کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں، آپ کے بیٹے جوان ہیں لیکن کاروبار نہیں ہے، آپ بھی اپنے دوسرے رشتہ داروں کی طرح امیر ہونا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی نے تعویذ ڈالے ہیں، آپ کے بچے کو یا بچی کو کسی نے ٹونا کروا کر یا جادو کروا کر اس کے رشتے میں بندش کروا دی ہے، یا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے کاروبار میں کسٹمر نہیں آتے، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، پہلے کاروبار ٹھیک تھا اب خراب ہو گیا ہے، تو سب کاموں کے لیے اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں لیکن گھر والے اس سے شادی کو نہیں مان رہے، تو یہ آج کا مجرب وظیفہ کر لیں۔ آپ کی تمام مشکلات کا حل آج کے اس وظیفے میں ہے۔ یہ وظیفہ اتنا اثر انداز ہے کہ ادھر آپ وظیفہ کریں گے، ادھر آپ کی تمام حاجات، تمام مشکلات اللہ تعالیٰ کے حضور پڑی ہوں گی اور شام سے پہلے تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو شام سے پہلے یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے گھر والے آپ کے لیے خود وہی لڑکی پسند کریں گے جو آپ چاہتے ہیں، آپ کے گھر والے مان جائیں گے۔ اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے تو برکت آنا شروع ہو جائے گی، رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ رشتہ دار آپ سے منہ موڑ گئے ہیں تو رشتہ دار خود آپ کے گھر میں آئیں گے، آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، آپ سے پوچھیں گے یار تو نے کیا کیا ہے، یہ اللہ دن کا چراغ تھا یا کیا تھا، یہ تمہارے پاس اتنا پیسہ کیسے آ گیا؟ تو جو شخص ہفتے کے دن 100 مرتبہ یہ سورت اور درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر کے اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ بہت ہی برکت اور پیار کرنے والا ہے۔ تمام لوگ جو اپنے گھر سے پریشان ہیں، وہ والدین جو اپنے گھروں میں پریشان ہیں اپنی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے یا اپنے اولاد کی رشتوں کی وجہ سے، ان کی بیٹیاں گھر بیٹھ بیٹھ کر جوان ہو گئی ہیں لیکن اچھے رشتے نہیں ملتے، وہ آج یہ میرے وظیفہ آزما کر دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے بھائی کو دعائیں دیں گے، آپ اپنے بیٹے کو دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
تو ناظرین وظیفے کو میں لمبا نہیں کرنا چاہتا، تو چلتے ہیں آج کے اپنے خوبصورت وظیفے کی طرف۔ تو ناظرین سب سے پہلے یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے دن آپ یہ وظیفہ چاہے ظہر کے ٹائم کر لیں، چاہے آپ یہ وظیفہ عصر کے ٹائم کر لیں، مغرب یا عشاء کے ٹائم کر لیں، لیکن آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ دعا کرنی ہے۔ ناظرین آپ نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رحمانو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو پڑھنے کے لیے آپ کو نماز کے دوران ہونا ضروری نہیں ہے، یہ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن 11 بار ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح پر پڑھ لیں یا کسی بھی طریقے سے پڑھ لیں۔ آپ نے چلتے پھرتے 11 بار پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحمانو۔ لیکن اس کے بعد یہ جو میں صورت بتانے لگا ہوں، یہ صورت آپ نے لازمی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ آپ نے وضو کیا، وضو نماز کی شرط ہے، اس کے بعد نماز ادا کی، اس کے بعد وہی مصلی پر بیٹھے ہوئے آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود پاک آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، اگر وہ نہیں آتا تو اتنا پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے 1 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام یا رحمانو یا کریمو، یا رحمانو یا کریمو، اس سے کے بعد 11 بار یہ پڑھنے ہیں۔ 11 بار اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رحمانو یا کریمو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 1 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھنی ہے۔ ناظرین یہ سورۃ رحمان بہت ہی برکت والی سورت ہے، اور جو کوئی شخص بھی اس سورت کو ہفتہ اور اتوار کے دن پڑھ لیتا ہے، اس کی تمام حاجات اللہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر اندر چٹکی مارنے سے پہلے پوری کر دیتا ہے۔ ناظرین یہ وظیفہ سورۃ رحمان کا، اور سورۃ رحمان پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ضروری چیز سمجھنے والی ہے۔ آپ نے سورۃ رحمان 1 بار پڑھی، اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ یا رحمانو یا کریمو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا کریمو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ پھر وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود ابراہیم پڑھا تھا تو وہ پڑھ لیں، اگر یہ پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پڑھ لیں۔ ناظرین یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ وظیفہ کرنے کے بعد وظیفہ مکمل ہو گیا، اب آگے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے نماز پہ بیٹھے دوران ہی آپ نے یہ وظیفہ کیا، اور پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، آپ اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ چاہتی ہیں، آپ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہو، یا آپ پسند کی شادی چاہتے ہو، یا آپ ایگزامز میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہو، یا آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت سجدے کی حالت میں جا کر بیان کر دو۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سجدے میں کی گئی دعا کو رد نہیں کرتا، اور پھر اس سے پہلے جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، سورۃ رحمان پڑھیں گے، تو وہ دعا اس سورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ دعا پوری نہیں ہو جاتی، وہ دعا وہاں سے ہلتی نہیں، وہاں سے ہٹتی نہیں۔ اس لیے آپ نے سجدے کی حالت میں جا کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ تعالیٰ میرا فلاں مسئلہ ہے، میرا حل کر دو، یا اللہ تعالیٰ میں آپ کا برگزیدہ بندہ یا بندی ہوں، یا اللہ میں بہت ہی گناہ گار ہوں، یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، یا اللہ میری دعا قبول فرما، میری حاجت منظور کر لے، میری حاجت کو پورا کر دے، میری مشکلات کو دور کر دے۔ اور اس کے بعد آپ نے آخر میں سورۃ اخلاص کو 1 بار پڑھ کے اٹھنا ہے، اور اپنے آپ کو پھونک مار دینی ہے، اور اپنے گھر میں پھونک مار دینی ہے۔ ناظرین یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ شام ہوتے ہی مغرب سے پہلے پہلے آپ کے گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی جو حاجت ہے وہ پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے خود دعائیں دو گے، اور میرے لیے یہ وظیفہ کر کے دعائیں کرو گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور خاص ہے، جس کسی نے بھی آج تک یہ وظیفہ کیا ہے اس کی ہر حاجت، اس کی ہر مراد پوری ہوئی ہے۔ اور جو لوگ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں،
پسند کی شادی کے لیے تو یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، اور اگر کسی کے گھر میں برکت نہیں ہے تو پھر سورۃ رحمان اللہ تعالیٰ اس سورت کے ذریعے اس کے کاروبار میں رحم کرتا ہے۔ رحمت کے فرشتے جب اس کے کاروبار پر آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے روزی اتنی ملتی ہے، کاروبار اتنا چلتا ہے کہ سب لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، رشتہ اتنا اچھا آتا ہے کہ لڑکی کے نصیب بدل جاتے ہیں، لوگ رشک کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آج ہفتے کے دن 13 شعبان کو لازمی کریں۔ اگر آج نہیں کر پائے تو کل ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ وظیفہ لازمی کیجئے گا۔ ویڈیو کو مکمل اچھے طریقے سے دیکھیے گا، سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا اور ہمیں کمنٹ باکس میں اس وظیفے کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ آخر میں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔